بسم اللہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلک ادنی ان تقر اعینہن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلوهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا۔ ابھی آپ نے سورہ احزاب کی آیت 51 اور 52 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذالک ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلوہن واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما۔ آیت 51 ترجمہ: ان عورتوں میں سے آپ جسے چاہیں موقوف رکھیں اور جسے چاہیں پاس رکھ لیں، اور جنہیں آپ نے موقوف کر دیا ہے اگر آپ انہیں بھی بلا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمزدہ نہ ہوں، اور جو کچھ آپ انہیں دیں گے سب اس سے راضی ہو جائیں گی، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ جانتا ہے، اور اللہ بڑے علم والا اور کمال حلم والا ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ احزاب کی آیت 51 کا تفسیر۔ آیت 51: رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر باری مقرر کرنا واجب نہیں، یعنی اس بات کی اجازت ہے کہ ازواج مطہرات کے پاس رہنے کی باری برابر یا کمی بیشی جس طرح چاہیں مقرر کر لیں، یہ آپ کی مرضی پر موقوف ہے، آپ کے ذمے واجب نہیں۔ اس لیے بعد میں فرمایا کہ اس میں اس بات کی زیادہ تر توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ رہیں، یعنی جب انہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ تقسیم آپ کے ذمے واجب نہیں، پھر بھی آپ مساویانہ سلوک فرما رہے ہیں تو وہ اس حسن سلوک سے خوش ہو کر آپ کے عدل و انصاف کی تعریفیں کریں گی اور آپ کے احسانات مانیں گی، اور جو کچھ آپ انہیں دیں گے اسی سے خوش ہو جائیں گی۔ پھر فرمایا تمہارے دلوں میں کسی کی طرف جو رجحان ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے، دلی محبت و رجحان کا ہٹانا ممکن نہیں۔ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف سے ازواج مطہرات کے پاس باری باری جایا کرتے تھے، پھر بھی اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ میں مقدور بھر ان باتوں میں عدل و مساوات کی کوشش کرتا ہوں جو میرے بس میں ہے، لہذا مجھ سے ان باتوں کی باز پرس نہ فرما جو تیرے اختیار میں ہیں اور میرے اختیار میں نہیں۔ ابو داؤد والی روایت میں اس کی تفسیر بھی ہے، یعنی دل کے رجحان و میل کا مجھے اختیار نہیں، دلوں کی باتوں کا اختیار اللہ کو ہے، وہی ان کا جاننے والا ہے اور وہی ان سے درگزر فرمانے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج ولو اعجبک حسنہن الا ما ملکت یمینک وکان اللہ علی کل شیء رقیبا۔ آیت 52:
ترجمہ: ان عورتوں کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں، اور نہ ان کے بدلے اور عورتوں کو لے آنا حلال ہے، گو آپ کو ان کا حسن و جمال بھاتا ہو بحجز آپ کی لونڈیوں کے، اور اللہ ہر چیز کا پورا پورا نگہبان ہے۔ دامن رسول سے وابستہ رہنے کا صلہ: چونکہ امہات المومنین رضوان اللہ علیہم نے دامن رسول ہی سے وابستہ رہنا چاہا اور آپ کی رفاقت کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا، اس لیے اللہ نے انہیں یہ نیک صلہ دیا کہ اپنے رسول کو حکم فرمایا کہ آپ ان عورتوں میں سے کسی کو چھوڑ کر اس کی جگہ کسی اور عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، گو وہ آپ کو کیسی ہی بھلی کیوں نہ معلوم ہو۔ اختیار والی آیتیں اوپر گزر چکی ہیں۔ پھر فرمایا اگر لونڈیاں ہوں تو دوسری بات ہے، یعنی ان میں کوئی حرج نہیں۔ پھر اللہ نے آپ سے پابندی بھی اٹھا دی اور یہ آیت منسوخ فرما دی، اور آپ کو دوسری عورتوں سے نکاح کرنے کی رخصت مل گئی، لیکن آپ نے اس آیت کے بعد کسی عورت سے نکاح نہیں کیا تاکہ آپ کا احسان ازواج مطہرات پر قائم رہے۔ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں آپ کی وفات سے پہلے اللہ نے آپ کے لیے عورتیں حلال کر دی تھیں۔ پھر فرمایا کہ آپ کو ازواج مطہرات کے بدلے اور عورتیں کرنا حلال نہیں، گو ان کا حسن و جمال آپ کو اچھا معلوم ہو۔ اس آیت میں اللہ نے آپ کو ازواج مطہرات پر اور عورتیں لانے سے منع فرمایا، اور اس بات سے بھی منع فرمایا کہ کسی کو علیحدہ کر کے اس کے بدلے دوسری لے آئیں، البتہ لونڈیاں حلال رکھی گئیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عہد جاہلیت میں تبادلے کی یہ صورت تھی کہ ایک شخص کہتا تھا میری عورت سے اپنی عورت بدل لو، یعنی تم اسے چھوڑ دو میں کر لوں گا، اور میں چھوڑ دیتا ہوں تم کر لو۔ پھر اللہ نے یہ آیت اتاری کہ اس قسم کی باتیں نہ آپ کے لیے حلال ہیں اور نہ کسی مسلمان کے لیے۔ یہ تھا سورہ احزاب کی آیت 51 اور 52 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔